بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایہا الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب وابن ریحانۃ رسول اللہ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عصمت و معرفت و شجاعت پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اس انداز میں سلام کرنے کا حکم ہے کہ ایہا الصدیق الزکی الطیب، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ مبالغہ پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طہارت، پاکیزگی اور عصمت کسبی کو اظہار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دو طرح سے ہدایت انسان کی فرمائی ہے۔ ایک ہدایت فطری ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ جو انسان ہدایت فطری اور ہدایت تشریعی سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، پھر خدا کی طرف سے ایک تفضل خاص اسے عنایت کر دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مقام عصمت و طہارت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کیونکہ احصار عصمت میں پروان چڑھے، سب سے پہلے اپنے جد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی معیت حاصل ہوئی، اور مولا علی علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے، کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا لم ترا عین نظرت مثلہ۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کسی آنکھ نے اس جیسے کسی کا نظارہ نہیں کیا ہے۔ مولا علی صاحب نہج البلاغہ بول رہے ہیں، اور کس کی شان میں؟ حضرت علی اکبر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شبیہ پیغمبر تھے، اور پھر دوسرے مقام پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا زمانہ گزارا، اور پھر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں رہے، اور پھر اسی طرح سے زمانہ امام زین العابدین علیہ السلام، اور حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام، پانچ ائمہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور معیت بھی نصیب ہوئی۔ لہٰذا کیوں نہ ہو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عصمت صغریٰ پر فائز ہو جائیں۔ علم کلامی اصطلاح میں تقسیم کیا جاتا ہے عصمت کو دو طریقے سے۔ ایک وہ عصمت ہے جو عصمت تکوینیہ کہلاتی ہے، جو نبوت و امامت کے ساتھ مختص ہے، اور وہ فکس ہے صرف اور صرف چہاردہ معصومین کے ساتھ اور انبیاء خدا کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ پروردگار عالم نے یہ راستہ بند نہیں کیا ہے کہ کوئی انسان ترقی کر کے عصمت کسبی پر فائز نہ ہو سکے۔ جس طرح سے عدالت کے درجات ہیں، اسی طرح سے عصمت کے بھی درجات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عصمت صغریٰ پر فائز ہیں۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی معرفت کا اگر مقام اور منزلت کو دیکھا جائے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی معرفت یہ ہے کہ جب مقام ثانویہ پر پہنچے تو اس مقام پر ایک مرتبہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا یا ابت افلسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قالا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بلا یا بنیا والذی الیہ مرجع العباد،
یقیناً ہم ہی حق پر ہیں میرے لال، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی طرف انسان اور لوگ اس کے بندے پلٹ کر جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ معرفت میں ڈوبا ہوا میرے مولا شہزادہ علی اکبر نے ارشاد فرمایا، فقالا اذن لا نبالی بالموت، بابا جان پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ پھر اگر مقام شجاعت کو اگر دیکھنا ہے تو مقام شجاعت شہزادہ علی اکبر کا کچھ یوں ہے کہ جب میدان میں جاتے ہیں تو رجز پڑھتے ہیں اور اپنا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں، انا علی ابن الحسین ابن علی، پہچانو میں علی بن حسین بن علی ہوں، یعنی میں فاتح خیبر کا لال ہوں، جس نے ساری جنگوں میں اپنے دشمن کو پچھاڑ کے رکھ دیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اپنا تعارف کرواتے ہوئے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ شجاعت کا وہ مقام ہے حضرت علی اکبر کے پاس کہ گو 3 روز کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، شدت پیاس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ نے لکھا کہ یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب تیر و تلوار کی جنگ ہوتی تھی اور کوئی آسان کام نہ تھا، اور لیکن 3 دن کے بھوکے و پیاسے نے 120 دشمنان خدا کو فی النار کیا اور واپس پلٹ کر آئے اور بابا کو سلام کیا ہے۔